آزاد ریپبلکن سعادت طارر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ طارر صاحب آپ کا شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی ہوئی ہے، یقینی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان طالبان کسی بھی صورت خطے میں امن نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ طالبان 3-4 مختلف قسم کے دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے، جو کہ آپ دیکھیں حقانی گروپ ہے، کندھاری گروپ ہے، کابلی گروپ ہے اور کئی گروپ ہیں۔ اور بالخصوص آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ ان کی ہمدردیاں، ان کی انٹرسٹ صرف پیسے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو اس کا پیسہ بولی زیادہ لگا دے گا اس کے ساتھ، اور آج بھارت بڑی بولی لگا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں، کبھی جا کے یہ بھارت کی سرزمین پہ آزاد کشمیر کے بارے میں فکرے بولتے ہیں متقی صاحب، جو ساری زندگی کراچی میں رہے، اور جو نیگوشیٹ کرنے والے تھے ملا عمر کے صاحبزادے ساری زندگی کراچی میں رہے اور یہیں پڑھتے رہے، کھاتے رہے، ہمارا دودھ پیتے رہے۔ تو آج انہیں شرم آنی چاہیے کہ کس طریقے سے دریائے کابل پہ اب $2 بلین انڈیا کے وعدے کے اوپر یہ جس طریقے سے بیان دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اٹ واز ناٹ ورتھ۔ پاکستان نے قطر اور ترکی کی ریکویسٹ کے اوپر مذاکرات کی کوشش تو کی، لیکن مجھے پہلے دن سے اندازہ تھا کہ ایک تو یہ ڈالر چاہتے ہیں اور دوسرا یہ مختلف گروپ ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ سارا دن یہ ایک گروپ جو بیٹھا ہوتا تھا ایگری کر کے، جو مذاکرات کر رہے تھے ایگری کر کے، جب فون پہ پوچھتے تھے پیچھے سے تو بولی لگ جاتی تھی، وہ آ کے واپس مکر جاتے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ، وہ کہتے ہیں یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ میرے خیال میں اب دوسرا طریقہ کرنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ ان کی اصلیت کیا ہے اس پورے ریجن کے اندر۔ اور آج ہماری ملٹری ڈپلومیسی جس طریقے سے پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے، آج نہ صرف چائنا، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ پورا مڈل ایسٹ آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے، نہ صرف ان کو بلکہ بھارت کو بھی سبق سکھانا چاہیے، جو کہ وہاں پہ بہار کے الیکشن کی وجہ سے ایک بی جے پی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ بی جے پی کی فوج کو یہ لے کر بارڈر پہ آئے ہیں۔ یہ بھارتی فوج نہیں ہے، بی جے پی کی فوج اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنی فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ قطر اور ترکی تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آج جا کے جاپان کے اندر بھی جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا کہ 7 برانڈ نیو اور بیوٹیفل جہاز گرائے گئے تھے، تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان سب جتنے خطرات اس وقت پاکستان کے سامنے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا طارر صاحب، افغانستان جو ہے وہ تجارت سے لے کر خوراک تک پاکستان پر انحصار کرتا ہے، اور پاکستان سے ہی جب حالات خراب ہوں، یہ بات تو یقینی طور پر طے ہے کہ مذاکرات کی ناکامی کے پیچھے بھارت ہے، اور بھارت 10 مئی کے جو زخم چاٹ رہا ہے اس کی شکل سے اب وہ افغانستان کے راستے بھی ہزیمت اٹھانا چاہتا ہے۔ بالکل، کیونکہ خود جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کی فوج کے اندر اس وقت جو ہے وہ ڈیمورلائز ہے بھارتی فوج، کیونکہ انہوں نے اپنے فوجیوں کی 10 مئی کے فوجیوں کی لاشیں چھپائی، ان کو رسپیکٹ نہیں دی، ان کے فوج کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کسی اور سائیڈ پہ جائے گا۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج وہ پارٹی کون ہے؟ وہ طالبان ہے، اور طالبان کو پتا ہے کہ نہ صرف آج بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے اندر کچھ سیاسی پارٹیاں بھی ان کی زبان بول رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا آج ہمیں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو آج ایجپٹ میں ہیں، ہمارے ہمارے مرزا شمشاد جنرل، ہمارے لیفٹیننٹ جنرل شمشاد صاحب آج بنگلہ دیش میں ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم سعودی عربیہ میں ہیں۔ پاکستان ترقیوں پر ہے، پاکستان ہر سفارتی محاذ پہ جو ہے کامیاب ہو رہا ہے۔ بجائے اندرونی انتشار کے ہمیں چاہیے کہ آج ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ٹائم آ چکا ہے کہ ہمیں پاکستان سے محبت کرنی، ہمیں شو کرنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعادت طارر۔